إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے کچھ نظام اور کچھ قوانین متعین کیے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کی سنت قرار دیا ہے اور کہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی اور کوئی بدلاؤ نہیں آتا. یہ جو سنت اللہ کی ہے اس کو اہل علم کی تعبیر میں نظام کونی اور قدری کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کو چلانے کے لیے جو اصول اور ضابطے اللہ نے طے کر رکھے ہیں اور انہی ضابطوں کے مطابق یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اس میں کسی کو کرنے نہ کرنے، ماننے نہ ماننے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، طے کر دیا، اس لیے ویسے ہی دنیا چلتی ہے. اسی کا ایک جز یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہوا کرتا ہے. آپ اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو بہتر دے گا. اور کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اور برائی کا بدلہ اسی جیسی دوسری برائی ہوتی ہے. یہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا نظام ہے. آپ بھلائی کرو گے آپ اس کا بدلہ بھلائی کی شکل میں پاؤ گے، آپ برائی کرو گے برائی کی شکل میں اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. یہ اللہ کا اس کائنات میں نظام ہے. اس سے آپ یہ بات پیچھے نہیں رہ سکتی. جو بھی چیزیں آپ دیکھیں گے، جن بھی معاملات کو آپ برتیں گے، اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ رب العالمین اسی جنس سے بدلہ دیتا ہے، اسی قسم کا بدلہ دیتا ہے جیسا آپ نے عمل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. ظاہر ہے کہ سارے لوگ ننگے، قبر سے ننگے، مادرزاد ننگے اٹھائے جائیں گے، مگر میدان محشر میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نارے نمرود میں ان کے کپڑے کو
ختم کر دیا گیا تھا یا جلا دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بدلہ آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین نے بشارت دیا کہ اے نبی آپ ان کو بشارت دے دیجئے جنت میں موتیوں کے گھر کی، ہیرے اور موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی، کہ جس میں شور و شغب اور ہنگامہ نہیں ہوگا، سکون و اطمینان کا گھر خدیجہ کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سکون و طمانینت سے بھر دیا تھا۔ باہر مکہ والے قریش کے لوگ آپ کے در پہ آزار تھے، مگر جب گھر میں آتے تو یہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دھارت بڑھاتی، آپ کو ہمت دلاتی، آپ کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیتی، اور اپنی طرف سے آپ کے گھر کا ماحول انتہائی پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ بدلہ وہاں تیار کر کے رکھا ہے۔ اس طرح کی ساری نظیریں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور آپ بھرے ہوئے پڑیں گے، بھرے ہوئے ملیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو میں آج کر رہا ہوں کل اس کا نتیجہ میرا منتظر ہوگا، وہی نتیجہ مجھے ملے گا۔ اسی لیے جب حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو پوچھا کہ سعید کیسے مرنا چاہتے ہو، کیسے تم کو ماروں؟ کہا مجھے اس طرح سے مارو جیسے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مرنا پسند کرتے ہو، جیسے تم مجھے مارو گے ایسے اللہ تعالیٰ تم کو بھی مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو عمل کر کے رکھو گے، جو حرکت کر کے رکھو گے، اللہ رب العالمین وہی آپ کو دوبارہ لوٹا دے گا۔ دوسروں کا مذاق اڑاؤ گے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھو گے، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے، تو یہ چیزیں آپ کی آگے منتظر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ نہ ہو نہ ہو، ایسا کوئی امکان نہیں، وہ ضرور ہوگا۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسے تقریباً تاریخ نگاروں میں سے تمام اہل علم نے ذکر کیا ہے، جیسے زادی نے تاریخ اسلام میں، اور سبت ابن الجوزی نے مرآت الاعیان میں، اور اسی طرح سے یافعی نے مرآت الجنان میں، اور اسی طرح سے تنوخی نے نشوار المحاضرہ میں، اور بھی ابن خلدون نے، ابن خلقان نے، سب نے ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی تھا محمد بن عبد الملک، جو تاریخ میں ابن الوزیر الزیات کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا باپ تیل بیچا کرتا تھا، اس لیے اسے زیات کہا جاتا ہے۔ اسے معتصم نے اپنا وزیر بنایا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، کیا کیا واقعہ پیش آیا وہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ وزیر بنایا اپنا، تو ظاہر ہے کہ معتصم کا بھی وزیر رہا، اس کے بعد واثق آیا، اس کا بھی وزیر رہا، اس کے بعد متوکل خلیفہ ہوا، اس کا بھی وزیر رہا۔ گویا کہ منصب وزارت پر تین عباسی خلفاء کے زمانے میں یہ موجود تھا، مگر اس کی خوبی یا اس کا عیب یہ تھا کہ انتہائی زیادہ ظالم تھا یہ۔ حالانکہ علم ادب، علم لغت، علم نحو میں انتہائی ماہر انسان تھا، زبردست شعر کہتا تھا، یہ بہت فاضل انسان تھا، لیکن بہت ظلم کرتا تھا۔ جب بھی کسی کو قید کرتا تھا تو اس نے ایک تنور نما صندوق بنا کے رکھا تھا، بڑا سا بکس، اور اس بکس کی چاروں طرف سے دیواروں میں کیلیں ٹھوک رکھی تھی، چاروں طرف دیواروں میں کیلیں تھیں، اور اپنے قیدیوں کو اسی میں قید کرتا تھا۔ اگر قیدی حرکت کرے تو یہ کیل اس کو چپتی تھی، اس لیے وہ قیدی جو اس کی قید میں ہوتا تھا انتہائی پریشان
اور انتہائی تکلیف میں ہوتا تھا، آرام اس کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ ایک تنگ جگہ ہے اور چاروں طرف سے کیل ہے، اس کی منتظر ہے، ذرا سا کروٹ بدلے گا وہ کیل چبھے گی اس کو۔ اگر قیدی مظلوم فریاد کرتا کہ وزیر رحم کر دو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، تو کہتا تھا کہ رحم کرنا یہ طبیعت کی ذلت ہے، الرحم خور فی الطبیعہ، کہا کہ یہ طبیعت میں ذلت اور پستی ہے کہ میں تم کو معاف کر دوں۔ اس لیے وہ ایک لمبی فہرست ہے جن کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا۔ شدہ بات پہنچی تقریباً 330 ہجری تک۔ 330 ہجری میں اس وقت کا جو عباسی خلیفہ تھا متوکل، وہ اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، تو اس نے اس کو قید کروایا، اور قید کروانے کے بعد اسی بکس میں، اسی جیل خانے میں جو اس نے بنا رکھا تھا، اس کو بھی قید کیا۔ جہاں اس نے دوسرے قیدیوں کو عذاب دینے کے لیے بنایا تھا صندوق نما تنور، اسی میں اس کو بھی قید کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ فریاد کرتا تھا کہ خلیفہ میری خدمات ہیں، اتنے دنوں تک میں وزیر رہا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے، تو خلیفہ کے جو حواری اور مواری یا جو سجان جیلر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ الرحم خور فی الطبیعہ۔ یہی جملہ جو اپنے قیدیوں کو کہا کرتا تھا، وہی جملہ ان لوگوں نے اسے لوٹا دیا، کہا کہ رحم کرنا یہ طبیعت میں پستی اور دنات ذلت کی بات ہے، اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ تقریباً 4 یا 5 دن قید میں تھا، اور وہیں سے اس نے ایک خط لکھا خلیفہ متوکل کے نام۔ اس میں کچھ اشعار لکھے تھے، وہ اشعار بہت دردناک ہیں، عربی زبان میں ہیں، ان کی زبان اتنی شستہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکتا، لیکن اتفاق سے خلیفہ نے 1-2 روز بعد اسے کھولا، خط جب پڑھا تو کہا کہ ابن الزیات کو لایا جائے، اس کو قید سے نکالا جائے۔ تو جب گئے لوگ دیکھنے تو پتا چلا کہ وہ وہاں مر چکا، پتا چلا کہ وزیر کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے وزیر ابن الزیات، جس کا نام محمد بن عبد الملک ہے، جو 3 خلفاء کے زمانے میں منصب وزارت پر فائز تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ایک لمبی مدت تک، جس کے عروج کا طوطی بولتا تھا اسلامی خلافت میں، پورے اسلامی حکومت کے اندر اس کے اشارے اور مرضی سے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ وہ باتیں میں اگر عرض کروں تو بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن یہ تھا سیاہ و سفید کا مالک خلافت ہے۔ اور کس بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اس کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اسے ایک عبرت کا مخزن بنا دیا ہے۔ کہا کہ رحم کرنا یہ طبیعت کی پستی اور طبیعت کی ذلت کی دلیل ہے ایسا کیا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا بدلہ تم کو دے گا کہ تمہیں آسمان والا تمہیں اپنی رحمت اور اپنے رحم سے نوازے گا۔ اس کے الٹا اگر کوئی کہتا ہے کہ رحم کرنا یہ حقارت، پستی اور ذلت ہے تو اس کی عقل کو کیا کہیں گے آپ؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو کام کرو گے وہ کام اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جب مالک کے سامنے بیٹھتا تھا تو جب کتاب کھولتا تھا تو کتاب انتہائی نرمی کے ساتھ کھولتا تھا کہ کہیں ورق کھلنے کی آواز استاد محترم کو ڈسٹرب نہ کر دے، ورق کھولنے کی آواز کہیں امام مالک کو منزعج نہ کر دے۔ تو اس لیے میں بڑی نرمی کے ساتھ دھیرے دھیرے کتابوں کے اوراق کو کھولتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میسر کیا
ربیع کو، مزنی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جو امام شافعی کے بہت قریبی اور بہت عزیز شاگرد تھے، فقہ شافعی کی جملہ مرویات میں سے بیشتر حصہ مزنی ہی کی روایت سے شافعیوں تک پہنچا ہے۔ کہا مزنی نے کہا کہ جب تک میں امام شافعی کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں گلاس کا پانی پی سکوں امام شافعی کے سامنے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے استاد کے سامنے پانی کا پیالہ پی لوں، مگر میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں پی سکوں۔ کیوں؟ استاد کے احترام اور اس کی ہیبت میں۔ لیکن یہ ملا کہاں سے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام مالک کا جو احترام دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کے شاگردوں نے انہی کے ساتھ انہی جیسا معاملہ کیا۔ یہ اخلاق کریمہ یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ ابن عبد الحادی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا، سن لو میرے دوستو، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس قاتل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا بعد میں چل کر خود اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، خود اس نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اس لیے وہ تمام لوگ قرآن کھول کر کے سن لیں، جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اپنی قہاریت کے شکنجے میں کس کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کیا ہے، وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کا نظام جب حرکت میں آئے گا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جب انسان کو نوازتا ہے، اللہ رب العالمین جب انسان پر کرم فرماتا ہے تو اس کی عقل جیسے معاف ہو جائے۔ انسان کی عقل کام نہیں کرتی، مگر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آج میں کرنے جا رہا ہوں یہ ریکارڈ میں درج ہو رہا ہے، یہ میری زندگی کے نہے عمل میں لکھا جا رہا ہے اور اللہ کے نظام کے اعتبار سے یہ نوٹ کر کے آئے گا۔ یہ تاریخ میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ مدینے سے رات کی تاریکی میں دشمنوں کے ڈر سے چھپتے اور چھپاتے ہوئے مکے سے نکلے تھے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچاتے ہوئے مکے سے رات کی تاریکی میں دشمنوں کے خوف سے چھپ کر کے نکل رہے تھے، مگر 8 سال بھی نہیں بیتا تھا کہ اس کے بعد مکہ کے تمام دروازوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کی دوپہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور جن کے ڈر سے چھپ کر کے گئے تھے وہ سب دستبستہ بشکل قیدی نظروں کے سامنے موجود تھے۔ وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیے گئے تھے، اور وہیں صرف 7 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے کسی کے ساتھ گئے تھے، وہاں سے بڑے خوف و ہراس کے عالم میں رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس برداشت کا بدلہ یہ دیا کہ صرف چند سالوں کے بعد جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، علیاذ باللہ جنہوں نے آپ کے وجود کو سفید ہستی سے مٹا دینے کی سازش کی تھی، وہ سب آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ چاہتے تھے کہ کر کے سب سے بدلہ لے سکتے تھے، چاہتے تھے ایک ایک کر کے سب کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے تھے، مگر نہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خوشی کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ انتہائی معزز اور مکرم اور مکہ کا فاتح بنا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں داخل کیا، صرف چند دنوں کی چند سالوں کے فاصلے کے بعد۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو کہ اس دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ آج جو آپ اپنے نامہ اعمال میں درج کراؤ گے، کل اسی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر اس دنیا میں دے گا۔ اس لیے اس دنیا میں آپ سب نے دیکھا ہوگا اپنی اپنی آنکھوں سے کہ جن اولادوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اپنایا،
ان کی اولاد کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے وہی لوٹا دیا ان کو، انہوں نے اسی کو انہیں دوہرا دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت ظالم ہے یہ لڑکا، بہت گستاخ ہے یہ لڑکا، بہت بدتمیز ہے یہ لڑکا ہے۔ یہ بات سچ ہے، لیکن آیا کہاں سے؟ یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی؟ کردار کا یہ انحراف لانے کا سبب کہاں سے آیا؟ اس پر بھی ایک بار غور کرنا چاہیے آپ کو، اس پر بھی ایک بار زندگی کے لاہے عمل کو پلٹنا چاہیے اور سوچنا چاہیے میرے دوستو۔ اس لیے میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ جو کرو گے وہ آپ کو لوٹایا جائے گا، دنیا میں لوٹایا جائے گا اور آخرت میں بھی لوٹایا جائے گا۔ اور اگر آپ کا یہ عمل اور آپ کا یہ کارنامہ دنیا میں ظلم کی قبیل سے ہے، حقوق العباد کی قبیل سے ہے، معاشرتی زندگی کی اخلاقیات کے تعلق سے ہے، تو سن لیجئے کہ اس کا بدلہ یقینی طور پر اور لازمی طور پر آپ کو دنیا میں ملے گا۔ آخرت میں جو ہے وہ تو الگ اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے آپ کے لیے، مگر دنیا ہی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا نے معجل عقوبتہما فی الدنیا قبل الآخرہ، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جلدی دے دیا ہے آخرت سے پہلے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ما یدخر لہما فی الآخرہ، آخرت میں جو ان کے لیے تیار کر کے رکھا گیا وہ الگ ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی جیسا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان نے اپنے والدین پر ظلم کیا اور پھر اس کے بعد وہ خوشحالی کی زندگی جی کر گزر گیا اور کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر والدین اولاد پر ظلم کریں گے تو وہ بھی ایسا نہیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اور اگر الٹا ہوگا تو ایسا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو میں یہ بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے ٹھہر کر کے ایک مرتبہ اس بات کو سوچ لیں کہ کل اگر یہ ہمارے اوپر پلٹا، اگر کل یہ ہمارے اوپر لوٹایا گیا تو ہمارا موقف اور ہمارا طرز عمل کیا ہوگا۔ اس لیے کرنے سے پہلے ضرور سوچیں اور یہ مان کے چلیں کہ اس کائنات میں اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے والے کے عمل کو لوٹاتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اچھا لوٹائے گا، اور اگر اس سے الٹا کرو گے تو پھر آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔